وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اچھا جی، محموز ہم پڑھ رہے تھے، اس کا حصہ اول ہم نے پڑھا ہے اور اس کی مشق ہم فوری طور پہ کر لیں۔ مشق نمبر 63 ہے حمزہ، لام اور فا۔ باب سمع، ماضی کیا بنے گا؟ سمع سے الفا۔ کوئی قاعدہ لگا ہے؟ نہیں۔ مضارع یا لافو یا لفو، فعل امر اسمع کے وزن کے اوپر، ای لف، کیا یہ بنے گا؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسم الفاعل فاعل کے وزن پر الفن، یہ بھی قاعدہ لازمی ہے جی۔ نہیں، قاعدہ لازمی بنا یہ ہے کہ اس کی حمزہ کے بعد الف آ گیا، ویسے ہی وہ کام اس کا ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد اسم المفعول، اسم المفعول ہے جی مألوف اور مالوف، اور مصدر ہے اس کا الفن۔ باب افعال آ گیا جی۔ افعل، آلف، قاعدہ نمبر 1، یفعل، یؤلف اور اختیاری۔ فعل امر افعل، الف، قاعدہ نمبر 1، اسم الفاعل مؤلف، اسم المفعول مؤلف بھی ٹھیک ہے۔ قاعدہ نمبر 2، مصدر ایلاف، یہ کیا ہے؟ لازمی ہے۔ ہاں جی، باب تفعیل، ہاں جی یہ تو آسان سا ہے، الفا، یؤلف، یولف، فاعل، اسم الفاعل مؤلف، مولف۔ یہ جو کتاب کے اوپر لکھا ہوتا ہے مؤلف، ایک ہوتا ہے رائٹر کے لیے کیا مصنف ہوتا ہے۔ مصنف وہ ہوتا ہے جو تصنیف کرتا ہے، مؤلف وہ ہے جو چیزوں کو جمع کرتا ہے، ایویڈنسز جمع کیے، کوٹیشنز جمع کی، ٹھیک ہے، وہ کر کے اس کو ایک کتابی شکل دے، اس کو مؤلف کہتے ہیں، اس کو مصنف نہیں مؤلف کہتے ہیں۔
کیونکہ وہ چیزوں کو کمپائل کر رہا ہوتا ہے. اچھا یہ کون سا قاعدہ لگا ہے؟ قاعدہ نمبر 3. واو پر زبر، ما قبل پیش، حمزہ پر زبر آ گیا، ما قبل پیش ہے مؤلف. اچھا یہ قاعدہ نمبر ہمارا 3 ہو گیا. تفعیل، تألیف، دیکھا آپ نے؟ ایک ہوتا ہے تصنیف، ایک ہوتا ہے تالیف. فرق سمجھ آ گیا آپ کو؟ تالیف بھی اور تالیف بھی. ماشاءاللہ آپ لوگ اس قاعدے کو سمجھ گئے ہیں. گڈ. باب مفعلہ جناب. فاعل، آلف، یفاعل، یؤالف ہے اور کرسی دینی پڑے گی وہاں. فعل امر فاعل، آلف. مفاعل کے وزن پر اسم الفاعل مؤلف یا موالف. اسم المفعول مؤلف یا موالف. مفاعلۃ مؤلفۃ یا موالفہ. اچھا آگے چلیں جی. باب تفاعل، تألف، یتألف، تألف، تفعل، تألف، متألف. باب تفاعل، تآلف، یتآلف، بلکہ اس کے اوپر ہی حمزہ بھی یتآلف، تآلف، یتآلف، تآلف، متآلف، متآلف، تآلف. اچھا افتعل، ایتلف، یفتعل یہ بنے گا یأتلف اور یا تالیف. زیادہ تر دیکھیے سب سے زیادہ قاعدہ نمبر 2 استعمال ہوا ہے، اس سے کم قاعدہ نمبر 1 استعمال ہوا ہے، اور بہت شاذ قاعدہ نمبر 3 استعمال ہوا ہے. ٹھیک. افتعل، ایتلف، قاعدہ نمبر 1. مؤتلف اور موتلف. مؤتلف اور افتعال.
استألف استالف، دونوں. یستألف استفعل استألف مستألف مستالف. استئلاف اور اچھا یہ محموز کے کچھ قواعد اور ہیں جو کہ ایکسکلوسیو قواعد. محموز کا اصل قاعدہ جس کو ہم سمجھے تھے نا، جو کہ اصل ہے وہ وہی ہے جو ہم قاعدہ نمبر 1 ہے. حمزہ خا زال ایک مادہ ہے، حمزہ میم را ہے، اور حمزہ کاف اور لام ہے. یہ تینوں کے تینوں محموز الفا ہیں. ان کے فا کلمے پہ اور یہ قاعدہ ایکسکلوسیولی انہی 3 مادوں کے لیے ہے. اور یہ آتا ہے امارا یا اخذ یاخذ نصرا، امارا یامر نصرا، اکل یاکل نصرا. ان 3 مادوں کے لیے اس باب کے ساتھ خاص ہے یہ قاعدہ. ٹھیک ہے. ان کا جو فعل امر ہے، فعل امر ہونا چاہیے تھا اوخذ، اوکل اور اومر. فعل امر یہ ایسے استعمال نہیں ہوتا. تو ان کا فعل امر اوخذ کی بجائے خذ. فعل امر حاضر، فعل امر حاضر، فعل امر حاضر. تو گویا نمبر 1 یہ قاعدہ ان 3 مادوں کے ساتھ ہے، ان کے ان 3 ابواب کی صورت میں ہے، اور فعل امر حاضر کی صورت میں ہے. تو اس کا فعل امر اوخذ کی بجائے خذ، اومر کی بجائے مر، اور اوکل کی بجائے کل استعمال ہوتا ہے. اس کی گردان بنے گی حاضر کی خذا، خذو، خذی، خذا، خذنا. خذ من اموالہم صدقۃ، خذ، خذو حذرکم، پکڑو. اخذ یاخذ پکڑنا. فخذوہم، ٹھیک ہے. خذ اس سے بنا. اس کا مادہ کیا ہے؟ حمزہ خا زال، باب ہے نصرہ. اسی طرح امر یامر کا اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اس سے پہلے اگر واو آ جائے تو پھر وہ حمزہ بولا جاتا ہے. پھر کیسے بولیں گے؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، وَأْمُرْ وَأْمُرَا وَأْمُرُوا وَأْمُرِي وَأْمُرَا وَأْمُرْنَا. اگر پیچھے واو لگ گیا، فا لگ گیا تو، ورنہ وہ. یہ میں نے واو کے ساتھ اس کو مشروط کیا، یا پیچھے فا کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا اب اسی طرح اکلا کا بنتا ہے کل.
کلا، کلو، کلی، کلا، کلنا. قرآن مجید میں کل بھی آیا ہے، کلو بھی آیا ہے، کلی بھی آیا ہے، اور کلا بھی آیا ہے. تم کھاؤ، تم دونوں کھاؤ، تم سب کھاؤ، تو ایک مؤنث کھا، تم دو مؤنث کھاؤ، تم سب مؤنث کھاؤ. ٹھیک ہے جی. یہ قاعدہ کیا ہوا؟ ہم ان تین مادے، ان تین ابواب، ان کے فعل امر حاضر سے متعلق ہیں. یہ پوائنٹ نمبر 5 ہے ہمارا. یہ ایکسکلوسیو چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، ایکسکلوسیو ہیں. اور یہ ان تین کے ساتھ ہے. قرآن مجید میں آپ کو کئی جگہ یہ ملے گا تو آپ کو پتہ ہو بھائی یہ اصل میں اس کا مادہ یہ تھا اور ایسے اس کو تبدیل کیا گیا ہے کہ فعل امر میں ایسے استعمال ہوتا ہے. اب دیکھیے امرا کی غائب کی گردان کے بارے میں اس میں بات نہیں ہوئی، غائب امر کی. یاخذ سے لیاخذ، لیاخذ، لیاخذا، لیاخذو، لتاخذ، لتاخذا، لیاخذنا، خذ، خذا، خذو، خذی، خذا، خذنا، لیاخذ، لناخذ. لیامر، لیامرا، لیامرو، لتامر، لتامرا، لیامرنا، مر، مرا، مرو، مری، مرا، مرنا، لیامر، لنامر. اسی طرح اکلا کا لیاکل، لیاکلا، لیاکلو، لتاکل، لتاکلا، لیاکلنا، کل، کلا، کلو، کلی، کلا، کلنا، لیاکل، لناکل. یہ صرف اس کے لیے ہے، حاضر کے لیے. نمبر 6 ہے جی، پھر مادہ ہے حمزہ خا زال، باب ہے افتعال. حمزہ خا زال مادہ جب باب افتعال سے استعمال ہوگا، یہ بھی ویری ایکسکلوسیو، ویری ایکسکلوسیو. حمزہ خا زال مادہ جب باب افتعال سے استعمال ہوگا تو اس کی حمزہ جو ہے، حمزہ خا زال کی حمزہ جو ہے وہ تا میں بدل جائے گی. اچھا، اب افتعالہ سے بننا چاہیے تھا اصل میں تا خا زا، لیکن ہو جائے گا یہ ات تا خا زا. لکھیں گے آپ اس کو اتخذا، اتخذا ایسے بنا ہے. فاتخذوہ عدوا، اتخذ اللہ ولدا سبحانہ. اتخذا پکڑ لینا، بنا لینا. لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. ٹھیک، ایکسکلوسیو. اتخذا آپ کو پتہ چل گیا کہ کہاں سے آیا ہے. مادہ کیا ہے اس کا؟ حمزہ خازال باب افتعال. اس کا مادہ تا خازال نہیں ہے. 7 نمبر پوائنٹ بھی ویری ایکسکلوسیو ہے. سین، حمزہ اور لام. سأل یسأل باب فتح سے آتا ہے. اس کا فعل امر جو ہے اصل بنتا ہے اسأل، فعل امر بنتا ہے. یہ استعمال ہوتا ہے اگر جملے کے درمیان میں آئے. یہ ایسے ہی استعمال ہوتا ہے اگر یعنی کہ اس سے پہلے کچھ ہو، اور اگر جملے کے شروع میں آئے تو سمپل استعمال ہوتا ہے سل. صرف اس کے لیے خاص پوائنٹ فعل امر حاضر. بالکل ٹھیک کیا. یہاں میں ہیڈنگ دے دیتا ہوں. غائب اور متکلم کی بات نہیں ہو رہی ہے. فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. فَاسْأَلُوا، فا پہلے آ گیا. سل، سأل یسألو جب جملے کے بیچ میں آئے گا تو فعل امر حاضر بنے گا اس ال کے وزن پر، یعنی کہ اس سے پہلے کوئی متحرک لفظ ہوگا. اور اگر شروع میں آئے گا تو آئے گا سل. تو سل اصل میں کیا ہے؟ سأل یسألو با فتح، فعل امر حاضر.
اور اسأل بھی ہوا ہے جب بیچ میں فاسألہم عن القریۃ التی، فاسأل واحد کا صیغہ بھی استعمال ہوا ہے اگر اس سے پہلے فا یا واو آ گیا۔ 8واں پوائنٹ یہ ہے جی، اس کو کہتے ہیں حمزہ استفہام۔ کیا مطلب؟ سوالیہ، اور اسے کہتے ہیں حمزۃ الوصل، جو لام تعریف کے ساتھ لگتا ہے۔ حمزہ استفہام کے بعد اگر حمزۃ الوصل آ جائے، اب چونکہ حمزہ ہے نا، محموز کی بات ہوئی، یہاں مادے کی بات، یہاں کوئی بات مادے کی نہیں ہے۔ حمزہ استفہام جو استفہام کا حمزہ ہے، اس کے بعد حمزۃ الوصل آ جائے، مثال کے طور پر میں کہوں گا اللہ خلقنی، لیکن یہاں پہ کیا ہو گیا؟ یہ حمزۃ الاستفہام ہو گیا حمزہ، اور یہ حمزۃ الوصل ہو گیا۔ ایسی صورت کے اندر حمزہ ایک لکھا جاتا ہے، اس کے اوپر کھڑی زبر لگا دیتے ہیں، اللہ خلقنی۔ قرآن مجید میں ہے نا آل فرعون کو کہا تھا، اصل میں کیا ہے آل آنا؟ اللہ خیر۔ پھر قرآن مجید میں آیا ہے الذکرین حرم ام الانثیین، آل آنا۔ تو یہ صرف اس حد تک ہے کہ حمزہ استفہام کے بعد حمزۃ الوصل آ جائے، زیادہ تر ال والا حمزہ ال آ جائے صورتحال، تو آل ہو جائے۔ ال کے جھٹکے دو جو ہے، دو سپیڈ بریکر نہیں پسند، عربی زبان کی جو فصاحت اور بلاغت ہے وہ یہ جھٹکے پسند نہیں کرتی۔ آل آنا، اگر میں نے کہنا ہو کیا آدمی نیک ہے، دو طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں۔ ایک ہے حل الرجل صالح، پرانی بات آ گئی ذہن میں، اور دوسرا ہے الرجل صالح، تو اس کو ایسے الرجل صالح۔ اچھا جی، نمبر 9 بھی حمزۃ الوصل، اپنا حمزہ استفہام کے بارے میں۔ حمزہ استفہام کے بعد کوئی حمزۃ الوصل آ جاتا ہے، کسی حمزۃ الوصل کی ہم بات کرتے ہیں، حمزۃ الوصل کوئی بھی۔ حمزۃ الوصل کون سا ہوتا ہے؟ کیا پہچان ہے اس کی؟ نہیں، جس سے پہلے کوئی متحرک لفظ آ جائے، واو یا فا، تو اس حمزہ کو بولتے نہیں ہیں، لکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب پہلے تو ہم نے ال کے ساتھ اس کو کیا تھا، اب ہم کر رہے ہیں مثال کے طور پہ باب ہے، باب استفعال ہے۔ مثال کے طور پہ میں کہوں استغفرت، استغفرت باب استفعال ہے۔ باب افعال کے علاوہ جتنے ابواب ہم نے مزید میں پڑھے ہیں ان کے حمزہ حمزۃ الوصل ہے۔ باب افعال کا حمزہ حمزۃ القطع ہے، ہم اس کی بات نہیں کرتے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ اگر صورتحال ایسی آ جائے کہ حمزۃ الوصل، حمزہ استفہام کے بعد حمزۃ الوصل آ جائے، تو ایسی صورت میں ایک حمزہ کو ہی ہم لیں گے اور اس پر ہم زبر لگا دیتے ہیں، یعنی کہ اس کو ہم کریں گے یعنی کہ ایک حمزہ کو ہم بالکل نہیں لکھتے، اس حمزہ کی حرکت ہم لے آئیں گے، استغفرت، وہ الف لکھنے میں بھی نہیں آئے گا۔
پھر میں دوبارہ بیان کر رہا ہوں، حمزہ استفہام کے بعد اگر حمزۃ الوصل آ جائے تو حمزۃ الوصل لکھنے اور بولنے دونوں میں نہیں آتا. تو حمزۃ الوصل لکھنے اور بولنے دونوں میں نہیں آئے گا. نہیں آئے گا. میں نے کہا جو ابواب ہم نے پڑھے ہیں مزید فی کے، ان میں جتنے حمزہ آ رہے ہیں، افتعال، انفعال، استفعال، سوائے باب افعال کے، وہ حمزۃ الوصل ہے. باب افعال کا حمزہ حمزۃ القطع ہے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے. استغفرتا، اسی کو پکڑ لیں. انہوں نے سوال بڑا اچھا کیا ہے، اس کی پہچان کیسے ہوگی. استغفرتا کا وزن نکالیں. استفعلتا کوئی وزن ہے؟ بس یہ ہے پہچان. تو اس کا مطلب استفعلتا قرآن مجید میں لکھا ہے کہیں استفعلتا، اس کا مطلب ہے یہ حمزے کے ساتھ ہیر پھیر ہوئی ہوئی ہے. قرآن مجید میں ہے، مثال کے طور پہ ایک ہے قرآن مجید میں اتخذتموہم، اتخذتموہم سخریا. اگر ہوتا فعل ماضی تو اتخذتم ہوتا. افتعلتم، یہ افتعلتم کیسے ہو گیا؟ پتہ چلا افتعلتم ہے. پروسیسنگ تھوڑی سی چاہیے ہے. ہم وزن نکالیں کہ وزن انون. اچھا اتخذتم اس لیے ہوا کہ حمزہ سوالیہ ہے، استفہامیہ ہے، ورنہ وزن تو اتخذتم بنتا ہے. یہ ہے اس کا جواب. لیکن اس میں پریکٹس وغیرہ تھوڑی سی ہوگی. یہ بھی قرآن مجید میں چند جگہ پہ استعمال ہوا ہے. استغفرتا ہے کہ نہیں ہے قرآن مجید میں؟ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم استغفرت لہم. اچھا اب ذخیرہ الفاظ میں دیکھیں جناب. امین یامن، امن میں ہونا. امون یامن، امانت دار ہونا. آمن یومن، امن دینا. حمزہ خارا باب تفعیل سے اخر یؤخر پیچھے کرنا. تأخر اور استأخر پیچھے رہنا. اخذ یاخذ پکڑنا. اتخذ بنا لینا. اذن یاذن کان لگا کر سننا، اجازت دے دینا. اذن یؤذن اذان دینا، آگاہ کرنا. امر یامر حکم دینا. اور اسی میں اگر ہم امر یامر ہوگا تو حاکم ہونا ہے. عدل یعدل عدلا برابر کرنا. عدل کہتے ہیں برابر کی چیز. قابل، ہاں باب سامعہ سے قبول کرنا. یہ بھائی انہوں نے کچھ وکیبلری دی ہوئی ہے، اس کو آپ ذرا ذہن میں رکھیے گا. اب یہ مشق نمبر 64 ہے. درج ذیل قرآنی عبارتوں میں محموز اسماء و افعال تلاش کریں. یہ ہے وہ کام جو آپ جس کے لیے ہم نے یہ سارا کھیڑ کیا ہے کہ اس میں ہم محموز اسماء اور افعال کو تلاش کریں گے. ان کی قسم بتائیں گے. کون سا ہے یہ؟ محموز الفا ہے، عین ہے، لام ہے. مادہ اور صیغہ بتائیں گے اور عبارت کا ترجمہ کریں گے. اب مثال کے طور پر پہلا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. یہاں پر محموز نکالیں کتنے ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اچھا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت وکلا منہا. آدم جو ہے وہ نام ہے، اس کو چھوڑ دیں آپ، پرٹیکولر نام ہے، صرف کلا. اسکن تو سکن یسکنو سے ہے نا، اس میں تو محموز ہے ہی نہیں. اسکن فعل امر ہے. اچھا آگے چلیں. ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ایک کیا لا بھی ہے؟ ولا یؤخذ، بس کلو واشربوا من رزق اللہ، صرف ایک ہے اس میں کلو. آگے چلیں. وقالوا اتخذ اللہ ولدا، تو یہاں پہ حمزہ خا زال. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. اچھا فلا تتخذوا منهم اولیاء حتى يهاجروا في سبيل الله تتخذوا. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ.
آمنو اور آمنو آ گیا، ٹھیک ہو گیا. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. بالکل ٹھیک ہے. اذن مؤذن. فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا. فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، ایک خذ، وَأْمُرْ اور پھر يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. تَأْكُلُوا ہے. اسم کے بارے میں، اسمن جو ہے اس کے بارے میں دو رائے ہیں، اس لیے اس کو ابھی ہم نہیں پڑھ رہے، وہ ہم اس کو بھی محموز میں شمار نہیں کر رہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، یہ قُرِئَ الْقُرْآنُ تھا، یہ قُرِئَ الْقُرْآنُ بھی پڑھا جا سکتا ہے. یہ قرأ، قاف را اور حمزہ، ٹھیک ہو گیا. اچھا آگے چلتے ہیں. لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. أَلَّفْتَ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي. ائْذَنْ، ایذن. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. مستأخرین. مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ. سین حمزہ لام اور اجرن بھی ہے، حمزہ جیم اور را مادہ ہے اس کا. بہرحال یہ آپ کو میں نے دے دیا. اب اس کو میں آپ نے بیٹھنا ہے، اس کو، اس کا مادہ، باب، وزن وغیرہ یہ آپ نکالیں. اچھا میں آپ کو ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اس کا ایکچوئل وزن ضرور نکالنے کی کوشش کریے. آپ کو میں ٹپ دے رہا ہوں، شارٹ کٹ دے رہا ہوں، ایک کی دے رہا ہوں کہ کوئی مادہ آپ نکالتے ہیں، کوئی فعل نکالتے ہیں، آپ نے کوشش کرنی ہے میں اس کا وزن نکالوں. وزن اس کے دو نکلیں گے. مثال کے طور پہ کلو وشربو، تو کلو وشربو کہیں گے، آپ کہیں گے ایک تو اس کا وزن ہے جو اوریجن ہے افعلو، اور یہاں موجود ہے علو. یہ تھوڑا، یہ آپ اپنی پریکٹس کریں تاکہ آپ کو جب آپ یہ کریں گے نا آپ کو پچھلی چیزیں ریئلائز ہو جائیں گی. دیکھیں اس کورس کے بعد آپ کو اس طرح بیٹھ کے سوچنے کا موقع نہیں، اس وقت آپ کو گلمس میں آئے گا. اگر آپ نے یہ تھوڑی سی محنت کی ہوگی تو یہ آپ کے اس میں تحت الشعور میں رہے گا. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.